شیطان ایک جن ہے، لیکن وہ انسان جن کے کام اور کرتوت شیطان کی طرح ہوں، وہ بھی شیطان یا شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ شیطان سوچ سمجھ کر دھوکہ اور فریب کی پلاننگ کرتا ہے۔ شیطان لوگوں کا ایسا دشمن ہے کہ ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس کو جنت سے اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے نکالا گیا۔ پھر اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ شیطان برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور وعدہ کر کے بے وفائی کر جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ابلیس انتہائی مکار، چال باز اور فتنوں میں ڈالنے والا ہے۔ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے اپنے لشکر ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک ایک کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ لوگوں کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے خود شبہ میں پڑا اور حجت بازی کی، اب یہ لوگوں سے کرواتا ہے۔ ابلیس کے نزدیک ریاکاری، خود پسندی، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، بت پرستی، قبر پرستی، جہالت والے سب کام ٹھیک ہیں۔ یہ انسان کو اس قدر گمراہ کر دیتا ہے کہ اس کو گناہ اور ثواب، حق اور باطل، عابد اور معبود میں تمیز ختم کرا کے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے گڑھوں میں گرا دیتا ہے۔ پھر لوگوں سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے، دنیا کو بھی تو رکھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بس اب تھوڑی دیر ہے، اپنے نفس کو بھول کر لوگوں کے عیب نکالنا، زاہدوں کو گوشہ نشینی، عابدوں کو عبادت کے چکر میں، علوم میں کامل لوگوں پر نام و نمودگی کی راہ سے، علم و عمل میں کامل علماء کو تکبر کی راہ سے، باپ داداؤں، علماء اور فقہا کی تقلید کے راستے، لوگوں کو گمراہ اور سیدھے راستے سے دور کرتا ہے۔ شیطان کے زور اور غلبے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان مردود پر اللہ کی لعنت قیامت تک برستی رہے گی۔ مہلت مل جانے کے باوجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ شیطان بڑا سرکش اور دغاباز ہے، اور اس کے ساتھی بے ایمان اور شریر قسم کے جن و انس ہی ہو سکتے ہیں۔ شیطان برا رفیق اور ساتھی ہے، اور اس کی پیروی سے لوگ راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 سے 31 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کے لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ جی اٹھو گے۔ ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اے ابن آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا خوبصورت اور اچھا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 سے 30 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہی ہوگی، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس شیطان نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے خاک اور مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان کا تخت پانی پر ہے اور وہ اپنے لشکر کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جو آدمیوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور شیطان کے نزدیک مرتبے میں سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا فساد ڈالنے والا ہو۔ ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیے، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اور جب کوئی آ کر یہ بتلاتا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ اس وقت تک لگا رہا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کروا دی، تو شیطان اسے اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سورہ کہف کی 50 نمبر آیت میں آتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر لیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا بدلہ بہت برا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں ارشاد ہے، شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے نافرمانی اور گناہ کو مزین اور خوبصورت کروں گا، اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب اور چن لیے گئے ہیں۔